अस्सलामुअलैकुम। तारिक जमील आपसे मुखातिब हूँ। कैसे मिजाज हैं दोस्तों? खैरियत से होंगे आप? काफ़ी दिनों से मेरे पास कोई ऐसी वीडियो या इंटरव्यू नहीं था कि जिसे मैं अपलोड करूं, तो सोचा क्यों ना, बहुत दिन हो गए आपसे दूबदू बात किए हुए भी, तो आज ज़रा ज़ाती तौर पर गपशप करते हैं और वन टू वन मुलाकात करें। वन टू वन क्या, ये देखें ना कितनी अच्छी महफिल लगी हुई है। और अगर ये लाइव शो होता तो फिर आपसे बातचीत भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि ये लाइव नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर इसे अपलोड करूँगा। हमारे बाबाजान सरकार फरमाते थे, जब हम उनकी महफिल में हाजिर होते तो वो फिर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, हाँ भाई बच्चों बताओ और कोई बात है। अब वो कोई भी ना बोलता, वो मुस्कुरा के सबको देखते, फिर फरमाते भाई कोई बात करो ना, कोई बात करो, बात शुरू हो। जब कोई भी ना बोलता तो फिर अज खुद वो कोई ना कोई उन्वान, कोई ना कोई टॉपिक लेकर तो बात शुरू करते, और जब बात शुरू करते तो फिर बीच में कुछ जो दोस्त अहबाब हैं वो बाबाजान सरकार से कोई बातचीत भी कर लेते, कुछ सवाल भी कर लेते। तो चले मैं उसी रिवायत और उनकी कायम की हुई रिवायत पर अमल करते हुए खुद ही कोई टॉपिक छेड़ देता हूँ। टॉपिक है किताब। हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा तादाद में तो नहीं, लेकिन किताब से मोहब्बत करने वाले, किताब पढ़ने वाले बहुत हैं। और ये भी बात तय है कि हर किताब पढ़ने के लायक नहीं होती। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कोई तहरीर अगर छप गई है और वो जिल्द बंद हो गई है और आपको बुक स्टॉल पर मिल रही है, तो वो किताब के उस दर्जे पर आए कि जिसे पढ़ा जा सके। हर किताब पढ़ने के लायक नहीं होती। फिर यह है कि ज़ाती रुझान और दिलचस्पी भी होती है। कुछ लोग मजहबी किताबों को पसंद करते हैं और अपने इल्म को बढ़ाते हैं, कुछ लोग फ़िक्शन पढ़ना पसंद करते हैं। फिर फ़िक्शन के अंदर भी वो दो तरह के लोग हैं, कुछ नस्र को अहमियत देते हैं और उसमें मज़ा लेते हैं, कुछ नज़्म को अहमियत देते हैं, उसमें मज़ा लेते हैं। फिर और कई तरह की किताबें हैं, इल्म तिब पर हैं, नफ्सियात पर हैं, फ़लसफ़े पर हैं, आर्ट पर हैं, फ़ाइन आर्ट्स पर हैं। मैं जब स्कूल में तो ऐसा था ना कि हमारी पहुंच सिर्फ लाइब्रेरी तक हुआ करती थी, या वालिद साहब ने, मरहूम आगा गुल ने हमारे कुछ रिसाले बच्चों के लगवा रखे थे घर पर, जो हमारे लिए आया करते थे, उन्हें हम पढ़ लेते थे। लेकिन स्कूल तक ये नहीं था कि हम बाज़ार जाकर किताबों की दुकानों पे जाएं और वहाँ अपने लिए कोई किताब देखें। स्कूल यानी मैट्रिक तक तो ऐसा ही था ना कि जो कोर्स की किताब है वही पढ़ लेते थे। फिर जब कॉलेज में आए और ज़रा सा आगे बढ़े तो ज़रा सी यानी परपुर से निकालना शुरू किए या घूमना फिरना शुरू किया, और एक ज़रा आज़ादी का एहसास हुआ। दोस्तों के हमरा इधर चले गए, उधर चले गए। तो लाहौर में जो मुझे ज़ाती तौर पर सबसे ज़्यादा किताबों की दुकानें अट्रैक्ट करती थी। आपको मालूम है इतवार को आज भी अनारकली बाज़ार में या नीला गुंबद के बाहर फुटपाथ पर
پرانی کتابیں ملا کرتی ہیں۔ اسی طرح اردو بازار میں کورس کی کتابوں کے علاوہ اور کئی طرح کی کتابیں بھی ملتی ہیں۔ پھر لاہور میں بڑے اچھے اچھے کتب خانے یا جنہیں کہتے ہیں کہ بک اسٹالز یا بک شاپس، سب سے پہلے تو جو واسطہ پڑا وہ کشمیری بازار میں شیخ غلام علی اینڈ سنز اور نصیر سنز اور جہانگیر بک ڈپو اور اللہ جانے اور اب نام بھی ذہن سے اتر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ تھا کہ راہ چلتے چلتے دکان پر رک گئے، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اندر جانے کی ہمت جو ہوئی تو وہ سب سے پہلے جو مال روڈ پر فیروز سنس کی دکان تھی غضب کا، وہ یعنی ایک غضب کی کتابوں کی ایک بہت بڑی دکان تھی، تو وہاں چلے جائیں آپ اندر، آپ کتابیں دیکھیں، کوئی کتاب نکال کر پڑھنا بھی شروع کر دیں، پھر واپس رکھ دیں، اور بھلے آپ 1.5 گھنٹہ گزار کے آپ واپس آ جائیں اور کچھ نہ خریدیں، کسی نے کچھ نہیں کہنا آپ کو۔ اسی طرح اسلام آباد میں پی ٹی وی کے قریب وہ جو مارکیٹ ہے F6 کی ہے غالباً، یا سپر مارکیٹ یا کیا اس کا نام ہے، وہاں بھی کتابوں کی بڑی اچھی دکان تھی۔ تو اب میں نام نہیں لیتا، لیکن ہمارے کولیگس، اور اس زمانے میں آج کی طرح نہیں ہے، آج کی طرح نہیں ہے کہ جیسے آج کل ملٹی نیشنلز ہیں اور اس میں پیکیجز ہیں اور لوگ بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن اب بڑی بڑی تنخواہیں بھی لیں تو وہ کتابوں کی طرف تو رخ نہیں کرتے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ محدود تنخواہ ہوتی تھی اور بڑے مشکل سے اگر آپ کو کتاب پسند آتی اچھی والی تو وہ جا کے آپ خریدتے تھے۔ تو ان دنوں نئی نئی قدرت اللہ شہاب صاحب کی ایک بیتی بایوگرافی چھپی اور اس کا بڑا شہرہ ہوا، اور اتنی موٹی وہ کتاب شہاب نامہ۔ تو وہ ہمارے جو کولیگ تھے وہ ایک دن آئے، وہ پیار سے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، ڈاکٹر کمال دی کتاب آئی ہوئی ہے، او ہو قدرت اللہ شہاب دی آپ بیتی ہے، غضب دی۔ میں کہ اچھا شاہ جی پھر کس طرح، کتنے دی؟ انہوں نے بتایا پتہ نہیں بہت زیادہ قیمت تھی۔ تو کہنے لگے کہ او میں کہ تو سر لیتی ہے، اگر تے پڑھ لیتی نہیں تو مجھے دے دو۔ کہنا نہیں میں خریدی کوئی نہیں، بڑی مہنگی ہے بھائی، لیکن میں پڑھ لیتی ہے۔ میں کہ وہ کس طرح پڑھ کس طرح لیتی ہے؟ اجے تو کتاب ہی نویں آئی ہے۔ کہنے لگے بھائی وہ سپر مارکیٹ جڑا سٹور ہے نا، بک سٹور، میں اتھے روزانہ آدھا گھنٹہ لگانا تے ایک چیپٹر پڑھ لینا، تے بعد کتاب رکھ کے تے باہر آ جانا۔ تو شاہ جی نے، یہ میں بات کر رہا ہوں ہمارے بہت پیارے اور بہت دل کے قریب کولیگ، میرے تو سینئر بھی ہیں، امجد بخاری صاحب کی، اب تو ریٹائر ہو گئے، تو انہوں نے شہاب نامہ اس طرح پڑھا، تو میں بھی دیکھا دیکھی وہاں جانے لگا، لیکن مجھے زیادہ دیر کھڑا ہونا مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ پھر میں نے پیسے جمع کیے اور شہاب نامہ خریدا۔ اب سنا ہے کہ لاہور میں فیروز سنس کا جو بک سٹور ہے اس پہ تالے لگ گئے ہیں، کتابوں کی دکانیں بالکل غائب ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں۔ غالباً یہی حال اسلام آباد کا ہے، غالباً یہی حال راولپنڈی کا ہے، غالباً یہی حال پشاور کوئٹہ کا ہے۔ یہ جو چند دکانیں آپ کو اگر اپنے شہر میں ارد گرد کھلی نظر آتی ہیں،
تو وہاں بھی آپ کو ڈائجسٹ ملیں گے، وہاں بھی آپ کو، میں یہ نہیں کہتا ڈائجسٹ پڑھنا کوئی بری بات ہے، لیکن وہ جسے کتاب کہتے ہیں نا، وہ سٹور ہی غائب ہو گئے۔ بہت سارے دوست احباب تو اس بات پر بڑے دکھی بھی ہوتے ہیں، اور بات دکھ کی ہے بھی، لیکن میں سوچتا ہوں کہ غالباً کتاب تو کتاب رہ گئی پڑھنا، اب تو لکھنا بھی ناپید ہو گیا۔ یہ جس کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں، موبائل اور اسمارٹ موبائل، اس نے اور کئی چیزوں کے علاوہ پڑھنے لکھنے کو بھی گویا رخصتی دے دی ہے۔ گھڑی غائب، کیلنڈر غائب، ٹیلی فون ڈائریکٹری غائب، ٹیلی فون سیٹ اور لگوانا وہ غائب، مطلب پتہ نہیں کیا کیا اس نے غائب کر دیا۔ سنیما ہاؤسز بند کروا دیے اس نے۔ اب اگر پڑھنا ہے آپ نے تو آپ اسی کے ذریعے پڑھیں، اب پڑھنے کا وہ بھی نہیں رہا کوئی رجحان، یا اب صرف دیکھنا اور سننا رہ گیا۔ میری خواہش ہے کہ کوئی کبھی جو کتابیں میرے پڑھنے میں آئی ہیں، جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور جو مجھے بہت پسند آئی ہیں، اول تو یہ کہ میں کسی دن آپ سے ان کا ذکر کروں اور آپ کو بھی عرض کروں کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں، لیکن کچھ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ چیدہ کتابیں اور ان کے چیدہ چیپٹرز، اور اگر شاعری ہے یا نثر ہے یا نفسیات ہے یا فلسفہ ہے یا مذہب ہے یا آرٹ اور فنون پر مبنی چیزیں ہیں، وہ میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ آپ سن سکیں، اس کو بار بار سن سکیں، نہ نظر کی کمزوری آڑے آئے گی اور نہ پڑھنے میں جو آج کل دقت ہے وہ سامنے آئے گی۔ میں اب یہ اس موقع پر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کرے لوگوں میں پڑھنے لکھنے کا رجحان پیدا ہو، کیونکہ اب پڑھنے لکھنے کا زمانہ رہا نہیں، اب دیکھنے اور سننے کا زمانہ ہے۔ آج آپ کی یہ ہماری گفتگو کچھ لمبی ہو گئی، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے کمنٹس کی بھی ضرورت ہے۔ کمنٹس اس لیے کہ اگر آپ کوئی بات کریں گے اور کمنٹ کریں گے تو میرے لیے اگلا ٹاپک بیان کرنا اور اگلے کسی موضوع پر بات کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔